پچھلی کہانی میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں خیمہ اجتماع کے بارے میں آپ کو مزید سناؤں گی، اور خاص کر یہ کہ اس میں رکھی گئی تمام چیزیں کس طرح یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سو آئیں پہلے ہم صحن میں رکھی گئی چیزوں کو دیکھیں۔ کہن کو اس قربان گاہ پر برے کی قربانی چڑھاتے ہوئے دیکھ کر ہم خدا کے برے یعنی یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے اس کی جان کی قربانی ضروری تھی، اور پھر پیتل کے اس ہوس میں پانی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ خیمہ اجتماع کو دو الگ کمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے کمرے میں ایک سونے کی میز نظر آتی ہے۔ میز پر وہی چیزیں ہیں جن کی قربانی چڑھاتے وقت کہنوں کو ضرورت تھی۔ کیا آپ کو یہ روٹیاں نظر آتی ہیں؟ یسوع نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ روٹی والی میز کے سامنے سونے کا شمعدان ہے۔ اس کے چراغ ہر وقت روشن رہتے تھے تاکہ ہمیشہ خداوند کے گھر میں روشنی ہو۔ یہ روشنی بھی یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے بارے میں کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ پہلے کمرے میں ایک اور اہم چیز ہے۔ اس سنہری قربان گاہ پر کہن خداوند کے سامنے خوشبودار مسالہ یعنی بخور جلاتے تھے، جس کی اچھی خوشبو خداوند تک پہنچتی تھی۔ جب ہم یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں پسندیدہ خوشبو کی مانند خداوند تک پہنچ سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، خیمہ اجتماع کے اندر دو کمرے تھے۔ پہلے کمرے کو پاک مقام کہا جاتا تھا۔ اس کمرے میں ہم نے سونے کی میز، شمعدان اور سنہری قربان گاہ دیکھی۔ ایک طرف آپ کو ایک خوبصورت رنگین اور بھاری موٹا سا پردہ نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہاں ایک اور کمرہ ہے جسے پاک ترین مقام کہا جاتا تھا، یعنی سب سے زیادہ پاک جگہ۔ اس کمرے میں ہم عہد کا صندوق دیکھتے ہیں جو ایک بڑے ڈبے کی طرح ہے۔ یہ لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا ہوا تھا۔ اس کے اوپر کفارے کا سرپوش یعنی ڈھکنا تھا، یہ بھی سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس پر سونے سے بنے ہوئے دو فرشتے کھڑے تھے جنہوں نے اپنے پھیلائے ہوئے پروں سے سرپوش کو ڈھانک لیا۔ سال میں صرف ایک ہی بار یعنی کفارے کے دن کے موقع پر سردار کہن ہی اس پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا۔ اس دن سب لوگوں کا ایک خاص اجتماع ہوتا تھا اور کہن خداوند کے بتائے گئے طریقے کے مطابق خاص قربانیاں چڑھاتے اور مختلف خاص رسموں کو ادا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو گناہوں کی معافی مل سکے۔ یہ سارا عمل ہمیں یسوع مسیح کے خون کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے گناہ دھو سکتا ہے۔ جس دن خیمہ اجتماع کو بنانے کا کام مکمل ہو گیا، وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نہایت خاص دن تھا۔ جب اسے کھڑا کیا گیا اور تمام چیزیں اپنی صحیح جگہ میں رکھی گئیں تو موسیٰ نے ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے مسح کیا۔ اس وقت سے خیمہ اجتماع خداوند کا پاک گھر بن گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طرح جانتے تھے کہ خداوند کی حضوری خیمہ اجتماع میں موجود تھی؟ یہ نشان تھا کہ بادل کا ستون نیچے اتر کر خیمہ اجتماع پر ٹھہر جاتا تھا اور رات کے وقت وہ بادل روشن ہو جاتا تھا۔ کیا آپ کو یہ بات یاد ہے؟ اسی طرح لوگ جان جاتے تھے کہ خداوند وہاں موجود ہے۔ جب تک بادل کا ستون خیمہ اجتماع پر ٹھہرا رہتا تھا، اس وقت تک لوگ اسی جگہ میں آرام سے رہتے تھے، لیکن جب وہ اس کے اوپر سے اٹھ جاتا تھا تب لوگ جان جاتے تھے کہ اب ہمیں سب کچھ سمیٹ کر
اگلے مقام تک سفر پر روانہ ہونا ہے۔ سفر کرتے وقت خیمہ اجتماع کی ساری چیزیں اٹھا کر لے جانا کاہنوں کی ذمہ داری تھی۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پردے کے نیچے کیا ہے؟ یہ عہد کا صندوق ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا تھا؟ اس میں ہارون کی لاٹھی، ایک من سے بھرا مرتبان اور 10 احکام کی 2 تختیاں تھیں۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند کی ذات کیسی ہے۔ یہ نہایت خاص بات ہے کہ قادر مطلق خدا لوگوں کے ساتھ زمین پر رہنا چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل خداوند کہاں رہتا ہے؟ بے شک خدا آسمان پر رہتا ہے، لیکن جہاں بھی لوگ مل کر اس کے جلال کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، وہ اس جگہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے دل میں بھی رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کا دل اس کا گھر بن سکتا ہے۔ پھر خدا کا پاک روح آپ کے اندر یعنی آپ کے دل میں بستا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی کرتا ہے۔